میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ امیر اہل سنت کی فیضان رمضان سے ہم آپ کو درود پاک کی ایک فضیلت بیان کرتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے وہ فیضان رمضان، ہمارا انداز یہ ہوگا کہ ہم امیر اہل سنت نے جو اپنی فیضان رمضان میں بیان کیا ہے اس کے تعلق سے ہم مفتی صاحب سے مدنی پھول حاصل کریں گے، تاکہ جب ہم اس طرح کی کتابیں پڑھیں ہمارے لیے پڑھنا آسان ہو، جو مسائل لکھے ہوئے ہوں اس کو سمجھنا آسان ہو۔ پھر ہماری ویب سائٹ فرائض علوم پر بھی آپ کو یہ سلسلے ملیں گے جس کے ذریعے آپ کا سمجھنا دیکھنا زیادہ آسان ہو سکے گا۔ فیضان رمضان لے کر آ گئے آپ کے پاس، اور لازمی بات ہے اس کتاب سے ریلیٹڈ آپ سے سوالات ہیں۔ جو شاگرد پڑھ کر آتا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں شاگرد لائق ہے، شاگرد رشید ہے۔ خیر میں اپنے بارے میں تو ایسا نہیں کہوں گا، مگر میں یہ کہوں گا کہ میں کتاب کی تیاری کر آیا ہوں، آپ سے سوالات کروں گا اور کئی چیزیں پوچھنی آپ نے بیان بھی کرنی ہے، اور اسی تعلق سے ہمارا سلسلہ انشاءاللہ عز و جل چلے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اچھا، کچھ چیزیں تو لازمی بات ہے ہماری اس کتاب کے اندر جو ہیں وہ ہیں، اس کا تعلق ہے فضائل سے، دیگر چیزوں سے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین وہ تو کتاب کا مطالعہ کریں گے ہی، ہم آپ سے مسائل کی طرف بات چیت کریں گے۔ کچھ چیزوں کو، کچھ ایسی ٹرمز ہوتی ہیں، کچھ مشکل الفاظ ہوتے ہیں جو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ہماری انسیت نہیں ہو پاتی کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، تو وہ آپ سے سمجھنے کی کوشش ہوگی۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا باب ہے وہ ہے فضائل رمضان شریف۔ رمضان شریف کی اہمیت کے تعلق سے آپ کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ماہ رمضان المبارک کی عظمتوں کو اجاگر کرتے ہوئے، اس کی عظمتوں کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے۔ پھر وہ لوگوں کی ہدایت کا سامان ہے، اس میں ہدایت کی واضح نشانیاں موجود ہیں، حق و باطل میں تمیز کرنے والی چیزیں موجود ہیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس ماہ مبارک کی دو خصوصیت کو بیان فرمایا ہے۔ ایک خصوصیت تو اس ماہ رمضان کی یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک جو اللہ تبارک و تعالی کی آخری کتاب ہے اور آخری نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اس کا نزول بذریعہ جبریل امین ہوا ہے، تو ایک تو یہ قرآن پاک نازل ہوا، اور دوسرا اس ماہ مبارکہ کی ایک خصوصیت یہ ہے، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو اس مہینے کو پائے تم میں سے تو اس کے روزے رکھے۔ اس ماہ رمضان کے علاوہ دیگر مہینے بھی ہیں، صحیح ہے، تو ان 12 مہینوں میں سے یہ کاؤنٹنگ کے اعتبار سے 9واں مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں جس مہینے کا نام ذکر فرمایا ہے تو وہ مہینہ ماہ رمضان المبارک ہے۔ ماشاءاللہ۔ پھر ماہ رمضان المبارک اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مسلم شریف میں جو فرمان عالی شان ہے اس کا ایک جز یہ ہے کہ ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، یعنی جو اس کا مطلب اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے روایت کا۔ تو اسی طرح ایک اور روایت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماہ رمضان کی عظمتوں کے پیش نظر کہ ماہ رمضان کیا ہے، تو ابن خزیمہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان مذکور ہے، اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے
تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ ماشاءاللہ، یعنی یہ روایات بھی فیضان رمضان کے اندر موجود ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ کو چاہیے یہ کہ آپ کے ہاں درس ہوتے ہیں ان میں ضرور شرکت کیا کریں۔ رمضان کے قریب سے فیضان رمضان کے درس شروع ہو جاتے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو رمضان المبارک کے بہت سے فضائل جو ہیں سننے کو ملیں گے، جذبہ ملے گا، شوق ملے گا، اور ہم اس کی طرف آئیں گے۔ یہاں چند باتیں اور بھی ہیں۔ جیسے رمضان مبارک آتا ہے تو ایک عبادت کی ایک صورت ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، لوگ عبادتوں کی طرف آتے ہیں، ان کا ذہن عبادت کرنے کا تو ہوتا ہے، یعنی آپ یوں سمجھے ایک روٹین یہ ہے کہ صبح جو ہے وہ اپنی روٹین کے مطابق کام کے لیے نکلے، کام کے لیے روانگی ہوئی، وہاں گئے، اور آج یہ کہ بھائی ہو سکتا ہے چاند نظر آ جائے، 29ویں اور 30ویں والا اگر معاملہ ہو تو یہ چل رہا ہوتا ہے کہ بھائی تراویح ہوگی نہیں ہوگی، بھاگم دوڑ بھاگ کر پہنچ گئے، وہ 6 روزہ تراویح وہاں پر ہو رہی ہے، ہم نے 6 دن وہاں پڑھنا ہے، پھر ہم نے باقی دن مارکیٹ کے اندر گزارنے۔ ایک یہ پورا ہمارا نا ماحول بنا ہوتا ہے، مارکیٹ ایریا کے اندر اسپیشلی ایک ماحول ہوتا ہے۔ تو لوگ جو ہے نا، لوگوں کی رمضان مبارک کی جو تیاری ایز پر پریکٹس ہے وہ کوئی ایسا اہتمام نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک شادی ہو رہی ہے تو شادی کے لیے پیش کی کوئی نہ کوئی اہتمام تو کرنا ہی پڑے گا، ہال بک کرنا پڑے گا، کھانے کا انتظام کرنا پڑے گا، کارڈ تقسیم ہوں گے، آپ سمجھے کہ بہت اس کی تو لمبی فہرست ہے۔ مختلف قسم کے لوگوں کے لیے نا ذمہ داریاں بھی تقسیم ہو جاتی ہیں۔ جی بالکل ہوتی ہے، ایون یہاں تک کہ چھوٹے بچوں کو یوں ہوتا ہے یہ ریسیپشن پر ادھر کھڑے ہونا ہے تو یوں چیز کرنا ہے، یہ سارے کام کیے جاتے ہیں۔ اچھا، رمضان مبارک کے اندر ایک دم یعنی یوں سمجھے کہ ہمارے ہاں سوئچ کیسے چینج ہوتا ہے، یوں سیدھا چل رہے تھے، رمضان مبارک آیا، ایک دم آپ سمجھے کہ گاڑی چینج ہو گئی، کہ آج وہ آپ سمجھے دوپہر کے اندر جو کھانے کا ہمارا آئٹم تھا وہی تھا، فلاں چیز تھی، وہی سٹائل تھا، معاذ اللہ مغرب پڑی نہیں پڑی، رستے کے اندر نکل گئی مغرب یا کچھ ہو گیا، عشاء میں تراویح فلاں جگہ 6 روزہ شبینہ کے اندر پہنچنا ہے، موٹر سائیکل کی ڈائیو لے کر ٹھک کر پہنچے، 1-2 جگہ ایکسیڈنٹ نہیں ہوا، بس وہ بچ کر نکل گئے، نکل جاتے ہیں۔ ہم کو چونکہ ان کو پریکٹس ہو گئی نا، 10-10 20-20 سال سے موٹر سائیکل چلا رہے، یوں تھوڑی گھائی میں تھوڑا یوں کر نکل کر اپنے پہنچ گئے۔ اچھا، یہ تو ہماری پریکٹس ہے۔ ہمارے ساتھ ریلیٹڈ چیزیں، متعلق چیزیں جو آ گئی وہ 4-6 قسم کی ہیں۔ ایک چیز، ایک تعداد ملتی ہے جو تراویح کے تعلق سے بڑا اہتمام کرتی ہے، اگر کوئی شریعت مطالعہ کے خلاف نہیں کام تو بڑی اچھی بات ہے۔ دوسری ایک تعداد ہوتی ہے جو تلاوت کی طرف آتی ہے، یعنی فجر کے بعد ایک ماحول ہوتا ہے مساجد کے اندر، اور ایک تعداد جو ہے وہ آ گئی یہاں پر قرآن پاک پڑھنے کے لیے آ گئی۔ تیسرا یہ کہ ہمارے ہاں نارمل جو ہے وہ روزہ، سحری، اٹھنا، وہ بھلے وہ کھجلا پھینی ہو، بھلے کچھ اور چیزیں ہوں، ان چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ اچھی بات ہے، اچھی نیت سے ایک اہتمام ہو، ٹھیک ہے، مگر رمضان المبارک کے آنے سے پہلے ہمیں شرعاً کیا اہتمام کرنا چاہیے، اس تعلق سے آپ کچھ بیان فرمائیں۔ ماہ رمضان المبارک میں ہمیں جو امور ادا کرنے ہیں، جی سر فہرست تو ہے روزہ رکھنا۔ جی کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو یہ چند دن جو ماہ رمضان المبارک پر مشتمل ہوتے ہیں، اب وہ 29 دن ہو یا 30 دن، تو اس میں سب سے بنیادی چیز تو ہے وہ ماہ رمضان کے روزے۔ صحیح۔ اب جب ماہ رمضان کے روزے ہیں، دن میں روزہ رکھ کے جو عبادت ہم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ساتھ پھر رات کا جو وقت ہے اس کو خالی نہیں چھوڑا گیا۔ رات کے وقت میں تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، تراویح پڑھنی ہوتی ہے۔ اچھا، اسی لیے 2 ہی عبادتیں نہیں ہیں، ہمیں 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ با جماعت ادا کرنے کے لیے تو کوششیں کرنی ہیں۔ مرد حضرات کو، خواتین کو بھی اس کا اہتمام کرنا ہے۔ پھر تلاوت قرآن پاک، یہ بھی رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں تلاوت کا وہ ذوق شوق جو پورے سال پڑھنے والے ہیں ان کی بات نہیں ہو رہی، نارملی جو عوام ہے وہ پورے سال قرآن پاک اٹھا کر بھی نہیں دیکھتی، تلاوت سے محرومی رہتی ہے، لیکن ماہ رمضان آتے ہی تلاوت قرآن کا بھی ایک ذوق شوق دیکھنے کو ملتا ہے، اور 2 قرآن پڑھ لیتے ہیں، 3 قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں، ایسے بھی، اور اس سے زیادہ پڑھنے والے بھی ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ جو کام ہم نے ماہ رمضان المبارک میں کرنا ہے تو وہ ہے عبادت پہ مشتمل۔ اب جو عبادت ہم نے کرنی ہے تو بالکل سر پر جب ماہ رمضان آ گیا، اب ہم کہیں کہ اب مجھے روزہ رکھنا ہے، اور اکثر یہ تجربہ ہے، آج سحری کا وقت کیا ہے
جی فوراً پہلی سحری کا تو یہ والا معاملہ چلے گا، میسج آئے گا کہ آج سحری کا وقت کیا ہے، اچھا افطار کا بھی کوئی پوچھ لے گا کہ افطار کب ہوگی، ورنہ نارمل سحری کا تو آپ سے پوچھا جا رہا ہوتا ہے، یعنی جو مذہبی حلیے والا ہے اس سے لوگ جو متعلق ہوتے ہیں وہ پوچھتے ہیں، تو گویا پہلے سے اہتمام نہیں ہے، یعنی مینٹلی طور پہ ہم ایبسنٹ مائنڈیڈ ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا کام کرنا ہے۔ اب جب رمضان آ گیا تب ہم شروع کرتے ہیں نا، تو یہ کچھ کام جیسے آپ نے مثالیں دی شادی کی، تو ایک دم ایسا نہیں ہوتا کہ شادی کی ایک ہفتہ یا 3-4 دن رہ گئے تو اب ہال بک کرنے جا رہے ہیں، اب پکوان سینٹر والے سے رابطے کیے جا رہے ہیں، اب دولہا دلہن کے لباس اور اس طرح کی چیزیں خریدی جا رہی ہوں، یہ 2-3 مہینے پہلے سے ہی شروع ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن میں اس میں ایک حاشیہ دوں گا، بعض وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جس نے شادی میں جانا ہوتا ہے، میں آج ہی گیا تھا ریڈی میڈ خرید کر لے کر آیا ہوں، وہ بھی ایک جو ہے نا ٹیسٹ ہوتا ہے لوگوں کا، لیکن ایسے لوگ کم ہوتے ہیں۔ ایسے لوگ وہ ہوں گے جو باراتی ہوں، ہاں باراتی صاحب ایسے کام کریں گے، لیکن جو دولہے نہیں کریں گے، دولہے نہیں کریں گے، جن کے گھروں میں شادی ہوتی ہے نا وہ پہلے سے تیاری ہوتی ہے۔ صحیح ہے، تو پہلے سے تیاری کے فوائد ہیں، ٹھیک صحیح ہے، بمقابلہ ارجنٹ تیاری کے۔ تو ماہ رمضان مبارک جب آ رہا ہے تو اس کی تیاری کیا کرنی ہے کہ ماہ رمضان میں سر فہرست بنیادی چیز ہے روزے، جو فرض قرار دیے گئے ہیں، اور ارکان اسلام میں سے ایک اہم ترین رکن روزہ بھی ہے، ماہ رمضان کا فرض روزہ۔ تو اب اس روزے کی معلومات، روزہ کیا ہے، صحیح، روزہ کس پر فرض ہے، صحیح، روزہ کس طرح رکھا جاتا ہے، یہ شروع کب ہوتا ہے، ختم کب ہوتا ہے، روزے کے درمیان میں ہم نے کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ صحیح، نارمل تو کھانے پینے وغیرہ چیزوں کا تو ایک سب کو پتہ ہے کہ ان امور سے بچنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطنی حوالے سے ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اپنے باطن کو ماہ رمضان میں کیسے سنوارنا ہے، تو یہ سب چیزیں سیکھنے والی ہیں۔ صحیح ہے، اگر یہ چیزیں نہیں سیکھی ہوں گی تو یہی وجہ ہے کہ ماہ رمضان جب شروع ہو چکا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، وہ ایسا ہوا کہ بھولے سے میں نے پانی پی لیا، اب بتائیں روزہ ہوا یا نہیں ہوا، برش کر لیا، مسواک کر لی، اب مسواک کا بھی پوچھ رہے ہوں گے، کسی نے جو نا وہ کہہ دیا کہ تمہارا تو روزہ ہی ٹوٹ گیا، تم نے پانی پی لیا۔ اچھا کبھی یہ سوال ہوگا کہ میں یہ کام کر رہا تھا تو ایسا ہو گیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ ایک آدمی ہے وہ منہ سے ہر وقت تھوکتا ہی رہتا ہے روزے کی حالت میں، حالانکہ نہ وہ پان گٹکے والا ہے نہ کچھ ہے، لیکن وہ تھوک رہا ہے، لیکن وہ تھوک کے مرض میں مبتلا ہے اور تھوکتا رہے گا کہ اندر نہیں جانا بھائی، کچھ ہو جائے گا۔ اب وجہ کیا ہے؟ یہ گویا کہ ماہ رمضان آنے سے پہلے تیاری نہ کرنے کا ایک نقصان ہے، کہ اگر یہ سب باتیں پہلے سے معلوم ہوتی تو یہ تھوکنے والے کو یہ پتہ ہوتا کہ ماہ رمضان میں جو تھوک منہ میں خود بخود پیدا ہوتا ہے لعاب، وہ نگل لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس میں میرا اپنا ایک ذہن ہوتا ہے، میں اس میں مشورہ بھی دیتا ہوں بعضوں کو کہ کچھ نہ کچھ نفل روزے ضرور رکھنے چاہیے۔ جی جی، اس کا فائدہ ایک جو نفل روزوں کے فضائل فوائد کے وہ تو ہوتے ہی ہیں، ساتھ یہ جو مسائل ہیں نا، مسائل وہ آپ سمجھے وہ بھی اس کی اسٹڈی اور دہرائی ہو جاتی ہے نفل روزے رکھنے سے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین نفل روزے ضرور رکھنے چاہیے، ہمارے پاس ایک چیپٹر اس میں نفل روزوں کے فضائل بھی ہیں، اور رمضان کے تعلق سے 2 سوال میں مفتی صاحب سے اور کروں گا۔ ایک بات یہ تھی، قرآن پاک آپ نے کہا 3-3 4-4 5-5 پڑھ رہے ہوتے ہیں، اچھا تجربہ یہ ہے کہ قرآن پاک پڑھنے والے زیادہ ہوتے ہیں، صحیح پڑھنے والے بہت کم ہوتے ہیں، کہ قرآن پاک درست طریقے سے پڑھنے کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رمضان کے استقبال کے لیے بندے کو پہلے سے ہی اپنی تجوید درست کرنی چاہیے؟ وہ تو ویسے ہی کر لینی چاہیے تھی، جو ٹائم گزر گیا غفلت سے گزر گیا، تو اب رمضان سے پہلے ہم کم از کم تجوید درست کریں، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ تھی، جیسے بچہ ہے، بچے کے لیے حکم ہے کہ وہ 7 سال کا ہو تو نماز روزے کا اس کو حکم دیا جائے، روزے کی طاقت ہو تو اس سے روزہ رکھوایا جائے تاکہ عادت بنے۔ اب وہی چیز ہے کہ بچے کو اگر ہم اس سٹیج میں لے کر چل رہے ہوتے کہ بچے نے روزہ رکھا تو اس کو روزے کی نیت سمجھائیں، تو تجربات ہو جاتے ہیں۔ ان طرح کی ایجز کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو تھوڑی بہت نیت کا، تھوڑے بہت مسائل کا، تھوڑے بہت پوچھنے کا سمجھ آ جاتا ہے، گھر کا ماحول بناؤ۔ اب یہ بچہ 7 سال سے جب روزوں کے اوپر آئے گا، آہستہ آہستہ روزہ اس کو مکمل مہینے کا رکھنا آسان ہو جائے گا، 2-3 سال میں گریجولی بڑھتا ہوا،
پھر روزوں کے مسائل سمجھنا، چونکہ بعض بچے جو ہوتے ہیں وہ الفاظ پڑھتے ہیں یا الفاظ سنتے ہیں مگر ان کو سمجھ میں نہیں آتا، مگر یہ چیز دیکھنے کو آتی ہے کہ کچھ عرصے کے اندر وہ باتیں سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز بھی کیا رمضان کے استقبال میں لے سکتے ہیں، یعنی کہ ہم ایک طرف قرآن پاک اپنا پڑھنا درست کریں اور دوسری طرف اپنے بچوں کی اس تربیت کی طرف آئیں کہ تم پہ روزے رکھوانے۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ سب سے پہلی چیز جو آپ نے کہی نا کہ قرآن پاک درست کرنا، تو دیکھیں نماز کے فرائض میں سب سے اہم ترین جو چیزیں ہیں جن کو فرائض کہا جاتا ہے ان میں ایک ہے قراءت۔ صحیح۔ اب قراءت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ جو آپ کو سورہ فاتحہ بچپن میں آپ نے پڑھی تھی، رٹی تھی، امام صاحب سے سن کر آپ کو یاد ہو گئی، اب آپ بس جس طرح آپ نے یاد کی بس اسی طرح ہی پڑھتے رہیں۔ قرآن پاک میں ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ صحیح۔ تو اس آیت کریمہ سے علماء نے پھر تجوید، قرآن پاک کو عمدگی کے ساتھ پڑھنا، پھر کس طرح کا پڑھنا کہلائے گا، ورنہ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بھی مضمون ہے وَرُبَّ قَارِئٍ لِلْقُرْآنِ وَالْقُرْآنِ يَلْعَنُهُ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ بہت سے قرآن پاک پڑھنے والے اس طرح کے بھی ہیں کہ قرآن ان پر لعنت کر رہا ہوتا ہے، وہ پڑھ قرآن رہے ہیں لیکن کس طرح پڑھنا چاہیے تھا اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہوتے، تو گویا وہ قرآن پاک پڑھنا نہیں ہے بلکہ قرآن پاک کی گویا ایک طرح کی بے ادبی ہو رہی ہوتی ہے اور اس کا الٹا نتیجہ مل رہا ہوتا ہے بجائے ثواب کے کچھ اور۔ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں اس کا ٹیسٹ کروائیں، چیک کروائیں اس کو، کیوں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم نے صحیح پڑھا ہے، لیکن جب ہم کسی قاری کو چیک کروائیں گے جو صحیح قاری ہوگا تو ہمیں پتہ چلے گا۔ یعنی ہمارا یہ لیبارٹری ٹیسٹ ہونا چاہیے، پیٹ میں درد ہوتا ہے تو ہم پہنچ جاتے ہیں کہیں چیک کے لیے، لیکن قرآن پاک کا ہمارا چیک ہونا چاہیے کہ یہ درست ہے یا نہیں۔ اس معاملے میں لوگ کیا کہیں گے، آپ اس کی طرف توجہ دیں گے نا تو کبھی بھی آپ کی یہ شرم ختم نہیں ہوگی۔ آپ یوں سمجھیں عماد بھائی کہ اگر کسی سے کہا جائے نا بھری محفل میں کہ سورہ فاتحہ سنائیں، آپ نے گویا نا پردہ اٹھا دیا بلدے کا، بھری محفل میں آپ نے کہہ دیا۔ تو اب یہ گویا یعنی اگر اس سے ہم اس کی فیلڈ سے متعلق کوئی سوال کرتے ہیں نا سب کے سامنے، لیکچر ہوگا، بڑے آرام سے بیان کرے گا، بہت آپ سمجھے کانفیڈنٹ ہوگا۔ لیکن جب ہم نے یہ سوال کیا کہ آپ سورہ فاتحہ سنائیں گے تو ایک دم کپاہٹ سی بھی طاری ہو سکتی ہے، حالانکہ ان کو یاد ہے، لیکن کیا ہے کہ صحیح طرح پڑھ پاؤں گا نہیں پڑھ پاؤں گا، ہو سکتا ہے یہ جو ہے نا غلطیاں نفسیاتی اثر بھی ہو سکتا ہے، نفسیاتی اثر کے ساتھ ساتھ غلطی نہ نکال دیں میری، گھبراہٹ بھی ہوگی۔ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو دیکھیں اولاً یہ ہے کہ قرآن پاک جو ہے نا وہ درست پڑھنا ضروری ہے، نماز کی صحت کے لیے درست تلاوت ضروری ہے۔ اب جب آپ ماہ رمضان میں ایک نہیں متعدد مرتبہ قرآن پاک مکمل کریں گے، ختم قرآن جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے درست قرآن۔ اب اس کے لیے ہم یہ کہیں کہ ہم تو صحیح پڑھنا آتا ہے، ہم نے تو قرآن پاک بچپن میں پڑھ لیا تھا اور ہم تو ہر سال پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ کسی اچھے قاری صاحب کو آپ اپنا قرآن پاک سنائیں۔ مدنی چینل کے ناظرین میں آپ کو مشورہ دوں گا، آپ مدرسۃ المدینہ بالغان، مدرسۃ المدینہ بالغات، اسی طرح مدنی منع، مدنی منیوں کے مدرسے، جو جس کا شعبہ بنتا ہے اس سے اپنے گھر کے افراد کو وابستہ کریں۔ کہیں سے کوئی ترکیب نہیں بن رہی تو مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے آپ رابطہ کریں، اور یہ یاد رکھیے کہ آن لائن فیس کے ساتھ ہے، باقی ہمارے مدارس المدینہ فیس کے ساتھ نہیں ہے، مگر آپ اس طرح رابطہ کریں گے تو آپ کی ٹائم کی سہولت، بھلے وہ لیٹ آورز میں ہو، آپ اپنے گھر پر بیٹھ کر اپنے کمرے کے اندر آن لائن قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں۔ تو بالکل پڑھیے۔ فیضان رمضان کا ایک باب جو ہے وہ احکام روزہ بھی ہے، جیسا آپ نے بیان کیا کہ روزوں کے مسائل آنے چاہیے، تو اب آپ کی طرف ہم کچھ مسائل بڑھاتے ہیں۔ یہ فیضان رمضان صفحہ نمبر 100 پر روزے کی نیت کے بارے میں لکھا ہے، اس کی کچھ وضاحت کریں کہ روزے کی نیت ہم کب اور کس طرح کر سکتے ہیں؟ کسی بھی عبادت کے لیے نیت ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے روزہ بھی ایک عبادت ہے، اس کے لیے بھی نیت ضروری ہے۔ اب روزے کی جو نیت کہ ایک آدمی کا اپنے آپ کو روزہ توڑنے والی چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک اپنے آپ کو روکنا ان چیزوں سے جو روزہ توڑنے والی ہیں، تو اس کا نام ہے روزہ۔ ٹھیک ہے۔ اب ایک آدمی ہے جو صبح صادق کے وقت اس نے کچھ کھایا پیا، روزے کی کوئی نیت تھی نہیں، اس روٹین کے مطابق وہ اسی ٹائم اٹھتا ہے،
اس ٹائم یعنی کوئی رات کو لیٹ آتا ہے اسی ٹائم کھاتا پیتا اور سو جاتا ہے. تو اگر کسی نے یوں صبح سحری کے وقت کچھ کھایا پیا لیکن بعد میں اس نے کچھ نہیں کھایا, پورا دن ایسا گزر گیا کہ اس کو کھانے کی چیز ملی نہیں یا طبیعت ہی نہیں چاہی اور غروب آفتاب ہو گیا, روزے کی نیت نہیں تھی تو روزہ نہیں ہوا. یہ نیت کرنی ہوگی صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک, اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا. نصف النہار شرعی, یہ روزے کے تعلق سے تھوڑا سا ڈیفائن کریں آپ. دو باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں کہ کچھ روزے ایسے ہیں کہ ان روزوں کی نیت اگر کسی نے صبح صادق کے وقت نہیں کی تھی یعنی رات میں نیت نہیں کی تھی تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نصف نہار شرعی سے پہلے پہلے, اس کو یوں بھی کہا جاتا ہے کہ ذہاب کبریٰ سے پہلے پہلے ان روزوں کی نیت کر لی تو روزے ہو جائیں گے, اور ذہاب کبریٰ سے پہلے نیت نہیں کی تو نہیں ہوں گے. یا بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ رات میں ہی نیت کرنا تھی, اب صبح صادق ہو گئی, اب کوئی نیت کر رہا ہے تو وہ روزہ نہیں مانا جائے گا. تو اس حوالے سے روزوں کی اقسام ہیں. جیسے ماہ رمضان المبارک کے جو ادا روزے ہیں, جیسے ماہ رمضان چل رہا ہو, اگر کوئی ماہ رمضان کا روزہ رکھنا چاہتا ہے یا نفل روزہ ہو, ٹھیک ہے, ویسے ہی جیسے رجب المرجب میں اور شعبان المعظم میں بکثرت روزے رکھنے والے مسلمان مرد و عورت موجود ہیں, وہ روزہ رکھ رہے ہیں نفل. اسی طریقے سے نظر معین کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی نے کسی خاص دن, مثلا اگر میرا یہ کام ہوا تو میں پیر شریف کا روزہ رکھوں گا یا 12 ربیع الاول کو روزہ رکھوں گا اور اس کا وہ کام ہو گیا, تو اب اس پر 12 ربیع الاول کا یا جس دن خاص کر کے اس نے روزے کی منت مانی تھی اس دن روزہ رکھنا یہ واجب ہو گیا. تو یہ نظر معین. تو یہ 3 قسم کے روزے, ماہ رمضان کے ادا روزے, نفل روزہ اور نظر معین روزے. ان روزوں کی نیت کے لیے شریعت مطہرہ نے یہ آسانی رکھی ہے کہ جیسے غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک یہ رات کہلاتی ہے. صبح صادق سے آگے ذہاب کبریٰ نصف نہار شرعی تک یہ ٹائم پیریڈ رکھا ہے کہ اگر کسی کی آنکھ سحری کے وقت نہیں کھلی ماہ رمضان میں اور فجر کا ٹائم شروع ہو چکا ہے, اب اس کی آنکھ کھلتی ہے, سحری اب نہیں کر سکتا, یا نفل روزہ رکھنا چاہ رہا تھا تو اب اس کے لیے یہ آسانی ہے کہ یہ ذہاب کبریٰ سے پہلے پہلے نیت کر لے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں. اور روزہ رکھنے میں یہ نیت ضروری ہے کہ صبح صادق سے میرا روزہ ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اب یہ نصف نہار شرعی کیا ہے, تو نصف نہار شرعی سورج کے عین سر پر آنے سے پہلے. صحیح ہے. کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ جس میں ہمیں لگتا ہے کہ سورج میں ٹھہراؤ سا ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو کس طرح سے معلوم کریں گے کہ نصف نہار شرعی کا وقت شروع ہو گیا, یہ ختم کب ہوگا؟ تو اس کا ایک طریقہ کار جو علماء نے اور ماہر علم توقیت جو ہوتے ہیں تو انہوں نے اس کا ایک اندازہ یہ بیان کیا ہے کہ جو آج کے دن صبح صادق کا وقت تھا, آج کے دن جو صبح صادق کا وقت ہے اس وقت کو نوٹ کر لیں, اور جو غروب آفتاب ہے آج جب سورج غروب ہوگا اس ٹائم کو نوٹ کر لیں. اس کا دورانیہ کتنے گھنٹے پر مشتمل ہے, تو وہ دورانیہ جب ہمارے سامنے آ گیا تو اس کی مثال کے طور پہ اگر ہم دیکھیں کہ صبح صادق کا وقت 5 بجے ہے, صبح صادق کا وقت 5 بجے ہے اور غروب آفتاب ٹھیک 6 بجے ہو رہا ہے. صحیح ہے. تو 5 سے 5 12 گھنٹے ہو گئے, 1 گھنٹہ مزید, تو گویا روزے کا دورانیہ 13 گھنٹے کا ہوا. صحیح ہے. اب 13 گھنٹے کو 2 برابر حصوں میں اگر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو یہ 6.5 گھنٹے بنے. تو صبح صادق ہو رہی تھی 5 بجے, 5 بجے میں اگر ہم 6.5 گھنٹے جمع کر دیں گے تو یہ 11:30 بجے. تو یہ 11:30 بجے کا جو ٹائم ہے نا, یہ ہے نصف نہار شرعی, یعنی شرعی حوالے سے جو دن ہے نا, نہار دن کو کہتے ہیں, دن کے وقت کو, تو شرعی حوالے سے جو دن کا وقت شروع ہوتا ہے وہ صبح صادق سے غروب آفتاب تک ہوتا ہے. اس پورے ٹائم کو 2 حصوں میں جب ہم نے ڈیوائڈ کیا تو جو آدھا وقت ہوتا ہے یہ نصف نہار شرعی ہے. تو آدھا دن گزرنے سے پہلے اگر کسی نے روزے کی, رمضان کے ادا روزے کی نیت کر لی یا نفل روزے کی نیت کر لی یا نظر معین کی نیت کر لی تو اس کا روزہ ہو جائے گا. میں آپ کو کچھ چیز دکھاتا ہوں مدنی چینل کے ناظرین, یہ دیکھیے گا. فرسٹ آپ کو ایک گرافکس دکھائی جاتی ہے, یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے سورج کا
نکلنے کا وقت اور اس کے درمیان جو ہے غروب ہونے کا یہ وقت، یہ سورج نکلنے اور ڈوبنے کے درمیان کا وقت جو ہوتا ہے یہ آپ سمجھے ظہر کا ہوتا ہے، یہ اگلا لمحہ ظہر کا ہوتا ہے۔ ایک ہے سورج نکلنے کا وقت اور ایک ہے سورج غروب ہونے کا وقت۔ نصف النہار یعنی یہ ظہر کے ٹائم سے تو اس کا تعلق ہے، مگر صبح صادق کے لیے آپ کو ایک اور چیز سمجھنی ہوگی۔ یہ دیکھیے، یہ پورا آپ کو ایک اینگل دیا گیا ہے، 360 ہوتے ہیں ڈگریز جو آپ کے سامنے اس وقت دکھائے جا رہے ہیں پورے ایک سرکل کے اندر۔ تو 0 پوائنٹ سے 18 ڈگری پہلے جو ٹائم ہوتا ہے یہ فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں۔ تو فجر کے ٹائم سے لے کر جہاں سے جو ٹائم سٹارٹ ہو رہا ہے اس سے لے کر مغرب کا ٹائم، یہ ٹوٹل دورانیہ جو ہم نے آپ کو دکھایا یہ فجر کے وقت کا ہے۔ تو یہ ایڈ ہوگا آپ کے صبح صادق کے لیے۔ یہ صبح صادق اور غروب کا جو سینٹر ہے وہ 90 ڈگری سے 9 ڈگری پہلے آ جائے گا۔ تو یہ نصف النہار شرعی کی کنڈیشن ہے، اور جو ٹائم جیسے مفتی صاحب نے بیان کیا تھا وہ اگر آپ ٹائم دیکھنا چاہیں تو یہ بن گیا صبح صادق 5 AM اور غروب آفتاب جو ہے وہ 6 PM۔ یہ آپ کو دکھایا گیا تھا صبح صادق 5 بجے، غروب 6 بجے، ضحیٰ کبریٰ 11:30، اور اس کی آپ کو ڈیٹیل بتائی گئی کہ جو دن تھا اس کو اس انداز سے 13 گھنٹے تھا، تو 6.5 گھنٹے ہم نے 5 AM میں جمع کر کر نصف النہار آپ کو شو کیا۔ آخری اہم بات آپ کو بیان کروں مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو اگر ضحیٰ کبریٰ سمجھنا ہو تو آپ نماز اوقات کے کیلنڈر میں دیکھ لیں۔ اور میں تو کراچی والا ہوں، آپ بھی کراچی والے ہیں، تو کراچی والوں کے لیے بڑی اچھی بات یہ ہے، پورے سال تقریباً 11:35 تک پورے سال کم از کم نصف النہار شرعی کا وقت، ضحیٰ کبریٰ کا وقت یہ رہتا ہے، یعنی 11:35 سے پہلے آپ نے نیت کر لی تو کراچی والوں نے، جی کراچی والوں نے یہ کام کر لیا تو ہو گیا، سردی ہو یا گرمی، خزاں ہو یا بہار۔ 7:40 سے لے کر 11:35 تک آپ پورے سال اشراق چاش پڑھ سکتے، نوافل پڑھ سکتے کراچی والے۔ تو بھائی میں تو اپنے شہر کا آپ کو بتا دیا ہے، آپ اپنے شہر کا خود ہی نکال لیجئے گا۔ توقیت مجلس سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے کہا روزے کی نیت ضروری ہے، شرط ہے، کمپلسری ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ فیضان رمضان میں یہ لکھا ہے کہ بھئی اگر آپ نے سحری کر لی تو یہ بھی ایک نیت ہے، یعنی اگر ایک شخص، ہم ایک آسانی کی طرف یوں لے کر آئیں کہ ہم روٹین میں تو کھاتے پیتے نہیں ہیں، اس ٹائم پر اٹھے تو منہ دھویا تو بھاگ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، تو اسے اگر ہم نیت کہتے ہیں۔ یعنی اگر ایک شخص نے نیت بھول گیا، کچھ بھی ہو، سحری کر لی، کیونکہ یہ نہیں ہے سحری کرتے ہوئے کہ میں نے کل روزہ نہیں رکھنا، نارمل ایک بندہ جب سحری کرتا ہے اس کا یہ ہوتا ہے روزہ رکھنا ہے، تو اب اس کی نیت ہو گئی، یہ شرط پائی گئی۔ سحری کو نیت قرار دیا گیا ہے اس شخص کے لیے کہ جس کی روٹین میں ہے کہ مثال کے طور پہ وہ ماہ رمضان میں ہم باقاعدہ جیسے اگر 5 بجے سحری اگر کا ٹائم ختم ہو رہا ہے اور کوئی آدمی 4:30 بجے اٹھ جاتا ہے، گھر والے تو اہتمام پہلے سے شروع کر دیتے ہیں اور اس کی روٹین ہے کہ وہ 4:30 بجے اٹھتا ہے، انڈے پراٹھے بھی بنانے ہوتے ہیں اور کتنی چیزیں بنانی، تو اب وہ جو ہے نا وہ باقاعدہ اٹھتا ہے اور اٹھواتا ہے اپنے آپ کو، بھائی مجھے اٹھا دینا، میری سحری مس نہ ہو۔ تو اس کا جو اٹھنا ہے نا، یہ اہتمام کرنا ہی روزہ رکھنے کی نیت ہے، یعنی وہ لازم چیز یہاں پر اس شخص کی حاصل ہو جائے، حاصل ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو اٹھوانے پر مجبور کیا ہے۔ کل اگر اس کی سحری رہ گئی تھی تو یہ ناراض بھی ہوا تھا کہ آپ لوگوں نے مجھے اٹھایا نہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزہ رکھنا چاہتا ہے، اور کل جو سحری نہیں بھی ہوئی تھی تو اس نے روزہ رکھا تھا، تو اس کا سحری کرنا یہ نیت ہے اسی شخص کے لیے کہ جس کی روٹین ہے کہ روزہ رکھ رہا ہے اور اس نے اگلا دن روزے سے گزارنا بھی تھا، یعنی جو صبح ہونے کے بعد جو دن آئے گا وہ روزے سے گزارنا بھی تھا، تو اس کے حق میں یہ سحری کرنا نیت ہے۔ اب باقاعدہ وہ جو عربی میں نیت کے الفاظ جو پڑھے جاتے ہیں وہ اس نے نہیں کہے تھے، لیکن سحری اس نے کی، سحری کی نیت ہو گئی۔ اچھا، ایک شخص کی سحری مس ہو گئی، فجر کے بعد آنکھ کھل گئی، تو اب اگر وہ یہ کہہ دیتا ہے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں، یعنی دو باتیں، ایک تو سحری اہتمام سے کرنا، دوسرا جب اس نے سحری نہیں کی تو یہ کہہ دے کہ میں صبح سے روزے سے ہوں، تو جو ٹائم میں نے جیسے اپنے کراچی والوں کے لیے تو بتا دیا، اس ٹائم کے اندر
یہ شخص اگر یوں کر لیتا ہے، یہ دو باتیں مین چیز پکڑ لیتا ہے، تو شاید وہ روزے کی نیت والے مسئلے سے کلیئر ہو جائے گا۔ بالکل، یعنی روزے کی نیت یوں ہو جائے گی، اگر کسی کی سحری مس بھی ہو گئی، یعنی صبح صادق کا وقت ہو چکا، فجر کا وقت شروع ہو چکا، تو اب تو ایک نوالا بھی نہیں کھا سکتا سحری کے نام پہ، ایک گھنٹ پانی بھی نہیں پی سکتا، صبر کرنا پڑے گا۔ اگر یہ کرے گا تو روزہ بند نہیں ہوگا، کھلا ہی رہ جائے گا۔ تو اب اس کو اب ان چیزوں کی طرف جانا نہیں ہے، اب بس یہ نیت کر لے کہ صبح صادق کا وقت سے اب تک میں نے کچھ کھایا نہیں ہے، تو صبح صادق سے ہی میرا روزہ شروع۔ ماشاءاللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ہمارے کچھ مسائل سنے، اگلا سلسلہ انشاءاللہ عز و جل نئے مسائل کے ساتھ ہم لے کر آئیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرا رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہوں، ماہ رمضان کے صدقے میں فرما دے کرم مولا۔